کلپ نمبر 445۔ اس کلپ میں آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 59 سے 60 تک کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ ترجمہ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں عطا فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ کیا اچھا ہوتا اگر تقسیم پر اعتراض کرنے والے منافق اس پر راضی ہو جاتے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہوں، اور وہ کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور جتنا اس نے عطا کیا وہ کافی ہے، ان قریب اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے، بے شک ہم اللہ عز و جل ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اور اس کے علاوہ لوگوں کے اموال سے غنی اور بے نیاز کر دے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ ترجمہ، زکوٰۃ صرف فقیروں اور بالکل محتاجوں اور زکوٰۃ کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لیے ہے جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے، اور غلام آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لیے، اور مسافر کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ انما الصدقات، زکوٰۃ صرف ان لوگوں کے لیے ہے۔ جب منافقین نے صدقات کی تقسیم میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراض کیا تو اللہ عز و جل نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، ان پر ہی صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ نیز رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں، تو تان کرنے والوں کو اعتراض کا کیا موقع ہے؟ اس آیت میں صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ مصارف زکوٰۃ کی تفصیل اور ان سے متعلق شرعی مسائل۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں، ان سے متعلق چند شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے ہیں۔ ان میں سے مؤلفۃ القلوب، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجماع کی وجہ سے ساکت ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قرآن کریم کو ہی بدل دیا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے اسے کوئی تبدیل کر سکے، کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے، بلکہ صحابہ کرام کا مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں اجماع یقیناً کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کے ظاہری حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی تھی۔ نمبر 2، فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں۔ ہاں، بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور ایسا شخص سوال بھی کر سکتا ہے۔ نمبر 3،
عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا ہو۔ نمبر 4 اگر عامل غنی ہو تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ نمبر 5 عامل سید ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ نمبر 6 گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا ہو اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی ہو کہ اس قدر وہ ادا کر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ نمبر 7 قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلا قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں تو انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ نمبر 8 اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ نمبر 9 ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو۔ نمبر 10 زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی قسم کو دے۔ نمبر 11 زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی، لہٰذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ نمبر 12 زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلام